تخلیق فرمائی۔ محترم حاضرین جمعہ، بہت سارے لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، زبان پر یہ کلمہ جاری و ساری بھی رہتا ہے، اور بدقسمتی سے اس کلمہ کا تقاضا کیا ہے، اس کلمہ کا مفہوم کیا ہے، اس چیز سے اکثر مسلمان غافل اور نابلد ہے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، تب جا کر کے ہمیں اس دیش سے پہچان ملتی ہے، اور ہمیں اس دیش کے واسی کہتے ہیں۔ اور جب بندہ کو دیکھتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا دیش کی چاہ میں وہ بندہ مگن ہے، اس بندہ سے کبھی یہ خدشہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دیش کے حق میں غداری کرے، سے معمون رہے۔ تو اس کا طریقہ گورنمنٹ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ناگرکتا کی شکل میں، کہ بندہ کے پاس ناگرکتا ہے، اور کہیں کچھ ہو نہ ہو، بندہ پکڑے جائے نہ پکڑے جائے، لیکن اگر اس نے جرائم کیا ہے، اس نے کسی طرح کا کرائم، اور اس کو اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا جو انصاف کا تقاضا ہے اسے دیا جائے۔ ایک خطہ کی بات ہے، اتنی بندوق اور اتنا انتظام، اس دین کے متعلق کیا کوئی قانون اور ضابطے ہیں؟ نہیں۔ پھر ہم جس خطے کے اندر آتے ہیں، اس خطے کے اندر ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک مدت اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں گھرے ہوئے شخص کی زندگی، جس طرح سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کوئی خطہ محدود نہیں ہے، اسی طرح سے اس سے بندے ہوئے آدمی کی زندگی کی کوئی محدود۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا بندہ گناہ کر لیتا ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ مرڈر کر دے، کسی کو قتل کر دے، کسی کی ہتیا کر دے، تو زیادہ سے اس سے اتنی مرتبہ موت دے کر کے اسے اتنی مرتبہ پھر سے سزا دے گا۔ اس کے یہاں اتنا بڑا جو ہے انصاف ہے، جس کا اندازہ آدمی جو ہے نہیں لگایا جا سکتا۔ اب آئیے وہ جو اصل زندگی جا سکتا ہے، مین چیز ہے ایمان کے بعد مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی سمپتی اگر اس دنیا کے اندر ہے تو عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اس انسان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان ہوگا وہ عقیدے سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور عقیدے کیا ہے؟ عقیدے اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق جو اسماء صفت کی صورت میں ہے، جو الوہیت کی صورت میں ہے، جو ربوبیت کی صورت میں ہے، اس چیز کو جب تک وہ زندگی زندہ رہے اس چیز پہ وہ ڈٹا رہے، تب جا کر کے اس کا عقیدہ جو ٹھوس ہوگا، اس کا ایمان ٹھوس ہوگا۔
اور یہی چیز شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ رسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ انسان سے کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پورے عقیدہ کو مختصر سے حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ عقیدہ کس سے کہا جاتا ہے، عقیدہ کس چیز کا نام ہے۔ کہا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنیہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دھرلے سے آدمی کا ماتا پتا یہاں پہ مر جاتا ہے، دیہانت ہو جاتا ہے اور لکھتا ہے کہ پوجنیہ فلاں سوا ہے اور سورگیہ، نہ جانے اس کا ٹھکانہ جو ہے نرک میں ہے کہ کس میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے اللہ کی ربوبیت کو نہیں پہچانا، اللہ کی الوہیت کو نہیں پہچانا، ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں وہ جلتا رہے گا۔ اور اس کے بارے میں اس اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا اور کہا کہ دنیا میں تم جو بھی کام کر لو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، اگر تو نے دنیا کے اندر اللہ کا ادھیکار کو تو نے چھوڑ دیا، اللہ کی رعایت کو تو نے چھوڑ دیا، اللہ کے حقوق کو تو نے اس کی لحاظ نہیں کی اور اس کے حقوق کو تو نے پامالی کیا، تو جان لو تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے گناہگار کو، ایسے کرمنل کو، ایسے جرائم انجام دینے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین تو اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ دنیا کے تو تمام گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے ادھیکار میں اگر بندہ نے کسی کو اللہ کے ادھیکار کو چھوڑ کر کے کسی اور کو دے دیا، اللہ کے ادھیکار کو مانا نہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین ایسے مشرک کو جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ کا ادھیکار کیا ہے؟ اللہ کا ادھیکار یہ ہے کہ غیبی جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی ذات پہ یقین کرے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے مصیبت دیا ہے، ہم کو کینسر پیدا کر دیا، ہمارے جسم کے اندر ڈائبٹیز لا دیا اور ہم بڑے بڑے امراض سے جو ہے ہمیں مبتلا کر دیا ہے، اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ وہ جو ہم نے اس سے کینسر دیا ہے، اس سے میں نے پیرالائسس اٹیک کروا دیا ہے، اس سے میں نے طرح طرح کی بیماری سے دبوچ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا اور 63 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اس 63 سالہ زندگی کے اندر آپ کے پاس بھی اللہ رب العالمین نے بیماری کو بھیجا، اور پھر جو ہے وہ بندہ کیا کرے، وہ اپنی کوشش جاری، انسان کا عقیدہ جو ہے ٹھوس ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ جائیے اور جو وسیلے کی شکل میں عقیدے، صاف ستھرا عقیدہ، جو عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو جو ہے توڑ دیا جاتا ہے اور بندہ جو ہے بالکل جو موحد نکلتا ہے۔ جو بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کے وہ کافر ہو چکے تھے، وہ مشرک ہو چکے نہیں، یعنی کہ اللہ کے حقوق کی اس نے پاسداری کی، اللہ کے ادھیکار کو اس نے اپنے دل کے اندر رکھا اور اس کو ملحوظ کیا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق کو مانا نہیں، آپ کیسے ایسے کم وقتوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے آپ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً، جاؤ
جس نے میرے حق کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادا نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ کبھی کسی نے سوچا نہیں سوچا، نہ سوچنے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو کبھی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو درجہ دو یہ بھی جو ہے میرا ادھیکار نہیں ہے۔ اب آج کل جو ہے گمراہی کی وجہ سے جو درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ درجہ چھوڑ کر کے جو اللہ کا چلتا ہے کہ ایشور جو نیک ہو جاتا ہے، یہ عقیدے کی جو بگاڑ ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو لوگوں نے اس طرح سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا دیا، تو آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما نعبده فقولوا عبد الله ورسوله کہ خبردار میرے درجہ کو، میں نبی ہوں اور میں بشر ہوں، یاد رکھو میں یعنی خلقت کے اعتبار سے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری فضل تم کے اوپر تمہارے اوپر بخشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چلا آ رہا تھا جو سلسلہ یعنی کہ نبوت کی شکل میں وہ آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور یاد رکھو کہ لوگوں نے گمراہی کی وجہ سے، حدیث نہ پڑھنے کی وجہ سے، اپنے نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اور اپنے زمانے میں بھیجے ہوئے نبی جو مر گئے تھے ان کے یہاں جا کر کے ان سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے، اس سے منت مانگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو اللہ کا حق ہے، اور کہا کہ اللہ کا حق کسی کو نہیں دینا ہے، اور نبی کو اللہ کا حق دے دیا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم کہ لوگوں کہ میرے قبر کو جو ہے یعنی کہ میرے درجہ خرچ زیادہ نہیں بڑھانا۔ محترم سامعین کرام، بات تو بہت زیادہ ہے، میں مختصر طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے مسلمانوں کے اوپر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن و پاک کے اندر جو ہے کچھ صفات بیان کی ہے جو صفات یکساں ہے، یعنی وہ صفت جو ہے اللہ کے لیے بھی ہے اور نبی کے لیے بھی ہے، اوروں کے لیے بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفت یکساں ہونے سے وہ ادھیکار جو عبادت کی صورت میں ہے، جو استعانت کی صورت میں ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو دے دے، جیسے کہ مدد مانگنا یا ان کے پاس جانا۔ کہا کہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے عالم الغیب ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور جو ما کانا و ما یکون کا علم کس کے پاس ہے، زمانے کے اندر کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے، تمام لوگوں کا علم جو ہے کس کے پاس تھا، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اب اس کا علم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی نبی کو دے دیتا ہے، تو یہی تو شرک فی صفات ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے عبادت جتنا کر کے دکھایا ہے اتنی ہی عبادت کرے، اس سے زیادہ اگر ہم نے عبادت کر لیا تو سمجھیے کہ ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو ہم نے تسلیم کر رہا ہے اور اپنی نبوت جو ہے پھیلانا چاہ رہے ہیں، اپنا جو ہے رسم و رواج جو ہے پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتا دیا، عبادت کا دن بتا دیا، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی پیروی جب تک نہیں ہوگی اللہ رب العالمین سے الفت جو ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہیں، جمعہ کا خطبہ چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے میں اپنی بات جو ہے مکمل نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کے جو حقوق ہے اس کی معرفت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہے ان کی معرفت عطا فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں تو اسلام کے اوپر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر یعنی ایمان کے اوپر ہو۔ لا الہ الا اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ جو ہے ہمارے زبان سے ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین. محترم سامعین کرام، میں جدوکاہا کا رہنے والا ہوں اور میرا جو مدرسہ جو ہے چل رہا ہے جنک پور کے اندر، مدرسہ عظیم گلتین المدنیہ للبنات جو ہے، اسی کے تعاون کے سلسلے میں آیا انشاءاللہ. کھانا کھانے کے بعد جو میں ایک مرتبہ مولانا صاحب کے ساتھ میں گھوم جاؤں گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہے تعاون ہو وہ کر دیجیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.